بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اشرفی اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن یا دوسرے اسلامی علوم سیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر موجود ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں آج ہم اپنی نئی ویڈیو کا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اسماء الحسنہ کے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جتنے نام ہیں اور ہر ایک نام کی پوری ڈیٹیل اور اس کے برکت اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو ثواب یا اس کا جو فوائد ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، ان کی شان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے نام بہت سارے ہیں جو پاک ہیں، اور ان ناموں سے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنا جو معبود ہے اس کو اسی کے نام سے پکارو۔ خدا لم یزل پھر فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، اے لوگو مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس سے مانگیں۔ اس کے بے شمار نام ہیں، ہر ایک نام بیش بہا خزانہ کا دہانہ ہے، ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے، باقی تمام نام جو اس کے ہیں وہ صفات ہیں، وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ کے پاک ناموں کو الگ الگ بھی پکارا جاتا ہے، تو ملا کر بھی پکارا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا خاص نام ہے، تو اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا برکات ہیں۔ تو نمبر 1 کہ روزانہ ہم لفظ اللہ یعنی کہ اسم اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھنے، اگر ہم لفظ اللہ کو 1000 مرتبہ یعنی اللہ کا جو نام ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو اس سے ہمیں اللہ کا یقین اور اس کی جو حقانیت ہے، حقیقت ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک اور صاف یعنی غسل کر کے، نہا دھو کر، الگ جگہ میں خلوت میں ہو کر پڑھنے سے جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ آسان ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ کی مشکل، پریشانی، خواہشات، اس کا حل یہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد لفظ اللہ کا ورد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 3 جس مریض کے علاج سے تمام ڈاکٹرز، طبیب عاجز آ جائیں، ان کو کوئی علاج نہ ملے، یا کوئی بیماری ایسی ہو کہ جو لا علاج ہو، تو اس پر پڑھا جائے، یعنی لفظ اللہ کو اس مریض پر پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ اللہ، لفظ اللہ جو اسم نام ہے اللہ کا، اس کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ لا علاج مرض ہو، کوئی اس کا علاج نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے اس کا علاج ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے موت کا وقت نہ ہو۔ یعنی کہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے لفظ اللہ کا ذکر مریض پر کیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 4 ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے والا شخص باطن اور صاحب کشف ہو جاتا ہے، کہ یعنی کہ اس کو جو باطل چیزیں ہوتی ہیں، جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کا کشف، اس کا خاکہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جو چیز ظاہر نہیں ہوتی اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یعنی کہ صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ 66 مرتبہ یعنی کہ 66 بار لکھ کر دھو کر کسی مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے، خاص پر جادو جنات کا اثر ہو تو اسی کو
66 بار لکھ کر پلا دیں۔ نمبر 6، کسی آسیب زدہ شخص کس پر جادو کے جنات شیطانی جو بھی کوئی عمل ہو، تعویذ گنڈا وغیرہ کے اثرات ہوں، تو اس شخص کے لیے لفظ اللہ کو کسی برتن پر لکھ کر، برتن کی جتنی گنجائش ہے اس کے بقدر اس پر لکھ لیں، پھر اس میں پانی ڈال کر وہ پانی اس مریض پر، اس شخص پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیاطین یا جو بھی اس پر جادو جنات کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 7، جو شخص اللہ کا ذکر کرے، محبت الہی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کا ذکر کرے، لفظ اللہ کو کثرت سے پڑھے، اس کا ورد کرے، اس کا ذکر کرے، تو وہ شک نہیں کرے گا، وہ صاحب یقین میں سے ہو جائے گا، یعنی کہ اس پر کوئی شک یا وسوسہ، اس طرح کے جو بھی مریض ہوتے ہیں وہم کے، شک کے، وسوسے کے، تو وہ ایسا یعنی کہ وہ مریض نہیں رہے گا۔ نمبر 8، جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، یعنی اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو صاحب ایمان کی موت اسے نصیب ہوگی اور شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ نمبر 9، جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا پڑھے، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں پختہ ہو جائے گی۔ نمبر 10، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے، اس کی ہر خواہش جو بھی وہ اس کی حاجت ہو، اگر نیک حاجت ہو تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ صرف لفظ اللہ کی فضیلت اور اس کے فوائد کو ہم نے بیان کیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر پریشانی، مشکل، بیماری سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اسے نجات دے، آمین۔ اشرفی اسلامک انسٹیٹیوٹ